بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ ختم نبوت کورس میں خوش آمدید۔ الحمدللہ آج ہمارا 13واں لیکچر ہے جس کا عنوان ہے قادیانیوں کے سوشل بائیکاٹ کی شرعی حیثیت۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام میں انسانیت کے ساتھ ہمدردی، حسن اخلاق اور اچھے برتاؤ کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ حتیٰ کہ غیر مسلم اگر مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار نہ ہو تو ان کے ساتھ بھی حسن اخلاق اور ہمدردی کا رویہ رکھنے پر زور دیا گیا ہے۔ لیکن اگر معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جائے اور کچھ افراد جرائم کا ارتکاب کرنے لگ جائیں تو ان کو درست اور سیدھا کرنے کے لیے، معاشرے کو برائیوں سے پاک صاف رکھنے کے لیے جرائم پیشہ افراد سے بائیکاٹ کرنا، ان کے ساتھ میل جول، ان کے ساتھ لین دین ترک کرنا، ان سے رشتہ ناتا نہ کرنا، ان کی تقریبات شادی غمی میں شریک نہ ہونا، ان کو اپنی تقریبات میں شامل نہ کرنا نہایت ہی پرامن، بے ضرر اور مؤثر ذریعہ ہے۔ آج سے تقریباً نصف صدی پہلے تک ہر زمانہ کے مسلمان اسی طرح کے بائیکاٹ کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کرتے آئے ہیں۔ چنانچہ مشکات شریف میں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور ان کے بعد والے ہر زمانہ کے ایمان والوں کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں اور دشمنوں کے ساتھ بائیکاٹ کرتے رہے۔ حالانکہ ان ایمانداروں کو دنیاوی طور پر ان مخالفین کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی تھی، لیکن وہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا کو اس پر ترجیح دیتے ہوئے بائیکاٹ کرتے تھے۔ یہ بائیکاٹ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے، بلکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بھی اس کو نافذ فرمایا۔ جب غزوہ خیبر میں یہودیوں کا محاصرہ کیا گیا اور یہودی قلعہ میں مسحور ہو کر رہ گئے، کئی دن گزر گئے تو ایک یہودی آیا اور اس نے کہا، اے ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم، جان کی امان پاؤں تو آپ کو ایک راز کی بات عرض گزار کرنی ہے۔ اگر آپ مہینہ بھر ان کا محاصر رکھیں تو ان کو پرواہ نہیں، کیونکہ ان کے کلے کے نیچے پانی ہے۔ وہ رات کے کلے سے اترتے ہیں اور پانی پی کر واپس چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ ان کا پانی بند کر دیں تو جلدی کامیابی ہوگی۔ اس پر آپ کر دیا تو وہ مجبور ہو کر کلے سے اتر آئے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ جب سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور دو صحابی غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تو واپسی پر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب طلبی فرمائی اور تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان تینوں کے ساتھ اب کوئی بھی بات نہیں کرے گا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ اور میرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ بات چیت کرنے سے منع فرما دیا، لہٰذا ہمارے ساتھ کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا۔ اس بائیکاٹ کا یہ اثر ہوا کہ زمین باوجود وسیع ہونے کے ان پر تنگ ہو گئی، بلکہ وہ اپنی جانوں سے بھی تنگ آ گئے۔ یہ بائیکاٹ جب 40 دن تک پہنچا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب ان کی بیویاں بھی ان سے الگ ہو جائیں۔ پھر جب پورے 50 دن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور اس کا حکم بذریعہ وحی نازل فرمایا۔ یہ جو بائیکاٹ آپ کو بتائے گئے ہیں ایسے لوگوں کے متعلق ہے جو عملی طور پر جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، لیکن جو دین کے ساتھ دشمنی کریں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت پر حملے کریں، ایسے بد مذہبیوں کے لیے سخت حکم ہے۔ ان کے ساتھ بائیکاٹ نہ کرنا، میل ملاپ، محبت، دوستی کرنا سخت حرام ہے، اگرچہ وہ ماں باپ ہوں یا بیٹے بیٹیاں ہوں، بہن بھائی ہوں، کنبہ برادری ہو۔ قرآن پاک اس بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بھائی بہن ایمان پر کفر کو پسند کریں تو ان سے محبت اور دوستی نہ کرو، اور جو تم میں سے ان سے دوستی کرے گا وہ ظالموں میں سے ہوگا۔ تفسیر روح المعانی میں ہے، آیت مبارکہ میں یہ تعلیم و تربیت دی گئی ہے کہ کوئی قوم مومن بھی ہو اور کفار و مشرکین کے ساتھ اس کے محبت دوستی جیسے تعلقات بھی ہوں تو یہ بات نہیں ہو سکتی۔ نیز اسی میں ہے آیت جو بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ محبت و دوستی کرنے سے مبالغے کے ساتھ منع فرمایا گیا ہے، اور ایسے کرنے والوں کے لیے زجر و توبیخ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے الگ رہنے کی پختگی بیان کی گئی ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک ولی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جو پیش آیا، جو کہ تفسیر روح
بیان صفحہ 378 جلد 4 پر ہے، اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے ساتھ محبت کرنا جتنا مقبول و محبوب عمل ہے، اتنا اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی عداوت رکھنا بھی محبوب اور مقبول عمل ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے دشمنوں اور گستاخوں کی جو محبت ہے آپس میں ضدین ہے، یہ دونوں بیک وقت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ سیدنا امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک لے جانے والا یہی ایک راستہ ہے کہ ان کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی اور عداوت رکھی جائے۔ اگر اس راستے کو چھوڑ دیا جائے تو اس دربار تک رسائی مشکل ہے۔ چلتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف کہ قادیانیوں اور ان جیسے دیگر کافروں کے ساتھ بائیکاٹ کرنے کے متعلق احادیث مبارکہ کیا کہتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ کذاب اور دجال بہت جھوٹے دھوکے باز آئیں گے، وہ تم سے ایسی باتیں بیان کریں گے جو تم نے سنی ہی نہ ہوگی، نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی، لہٰذا اے میری امت، تم اپنے آپ کو ان سے بچاؤ، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور نبوت سے پہلے ہی دیکھ لیا کہ دین کے ڈاکو آئیں گے، بھولے بھالے مسلمانوں کو ان سنی اور بناوٹی باتیں سنا کر اپنے دجل و فریب سے ان کے ایمان لوٹیں گے، لہٰذا اس شفیق امت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے امت کو بچنے کی تدبیر بتائی کہ اے میری امت، بے دینوں کے قریب مت بھٹکنا اور ان کو اپنے قریب آنے نہ دینا، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ لیکن امت کے کچھ بے لگام افراد جو کہتے پھرتے ہیں کہ ہمیں ہر کسی کی بات سننی چاہیے، دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے کیا ہیں آخر۔ اس بنا پر قادیانیوں کے جلسوں میں جانے والے، ان کا لٹریچر پڑھنے والے، ان کی تقریریں سننے والے ہزاروں لوگ گمراہ اور بد دین ہو گئے اور جہنم کا ایندھن بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قضاء و قدر کو جھٹلانے والے اس امت کے مجوسی میں، حالانکہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، فرمایا اگر وہ بیمار پڑ جائے تو ان کو پوچھنے مت جاؤ، اگر وہ مر جائے تو ان کے مرنے پر ان کے جنازہ وغیرہ میں مت شریک ہو، اگر تم سے ملے تو ان کو سلام نہ کرو۔ جب عام کافرین کے لیے ایسی سخت شدت والی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور ان سے قطع تعلقی کا حکم دیا ہے، تو مرزائی تو کافر بھی ہے، مرتد بھی ہے، زندیق بھی ہے، ان کے لیے بدرجہ اولیٰ قطع تعلقی کا حکم دیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں قادیانیوں کی مصنوعات، ان کے پروڈکٹس کے بارے میں کہ ان سے بائیکاٹ کرنا کیوں ضروری ہے۔ شیزان کا بائیکاٹ کیوں ضروری ہے؟ شیزان کے جو مالک ہیں وہ قادیانی ہیں، اور قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ شیزان کا بائیکاٹ ایک مشروب یا بوتل کا بائیکاٹ نہیں ہے، بلکہ اسلام دشمن کا بائیکاٹ ہے اور غیرت و حمیت اسلام کا ثبوت ہے۔ یہاں پر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ شیزان میں استعمال ہونے والی اشیاء پاکیزہ ہے، یہ شراب تو نہیں ہے کہ اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں عرض ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، اصل شے اور حکم شے۔ مثلا مٹی پاک ہے، یہ اصل شے ہے، مٹی کا کھانا جائز نہیں ہے۔ طلاق ضرورت کے وقت جائز ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ ریشم پاک ہے لیکن مردوں کو استعمال جائز نہیں ہے۔ سونا پاک ہے لیکن مردوں کو استعمال کرنا حرام ہے۔ اسی طرح شیزان کے اجزاء پاک ہے لیکن اس کا استعمال ناجائز ہے، کیونکہ شیزان کا استعمال اس کے قادیانی مالکان کی تجارت و آمدنی میں اضافہ کرنا اور مرتدوں اور دشمنان رسول کی تبلیغ و فروغ میں مدون ثابت ہوتی ہے، معاون بنتی ہے، اور مرتدوں کے ساتھ تعاون اور تعامل کرنا ویسے ہی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حرام ہے۔ اس پر عقلی دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ اگر کسی شخص کہ ماں یا باپ کا کوئی دشمن ہو تو غیرت مند بیٹا والدین کے دشمنوں کے ساتھ کبھی بھی لین دین کھانا پینا نہیں کرے گا۔ ہاں، بے ضمیروں کی بات جو ہے وہ الگ ہے، یہاں پر ضمیر والوں کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے والدین، اگر کوئی شخص اس کے والدین کا دشمن ہے تو ان کے ساتھ لین دین نہیں رکھتا۔ یہی جو دلیل ہے اسے بھی انہی قادیانیوں کے پروڈکٹس پر اپلائی کریں۔ آگے نقلی دلیل ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل مدینہ منورہ میں عاشوراء محرم کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میں اگلے سال زندہ رہا تو 2 روزے رکھوں گا تاکہ کفار کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم سے مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ مسلمانوں کا ایک اسلامی تشخص ہے، ان کا اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقصد حیات ہے۔ مسلمان وضع قطع، بدھ و باش، لباس و زیبائش، شادی و غمی، عبادت و ریاضت نیز ہر معاملے میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہے۔ اسی بارے میں ایک واقعہ ملاحظہ کیجئے کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے روم معرفہ کے گرفتار کیا اور ساتھیوں کو کھولتے تیل میں ڈال کر جلا دیا گیا۔ جب حضرت عبداللہ کے سامنے خنزیر اور شراب پیش کی گئی تو آپ نے انکار کر دیا، حالانکہ اسلام میں حکم کے مطابق جان بچانے کے لیے کھانے پینے کی اجازت تھی، لیکن انہوں نے اس پر عمل نہ کیا، عزیمت پر عمل کیا تاکہ اسلامی تشخص مجروح نہ ہو۔ جیسے ہندوؤں کی پہچان مندر سے ہے، عیسائیوں کی گرجا سے ہے، مسلمانوں کی مسجد سے ہے، یہ ہر مذہب کے تشخص کی علامت ہے۔ اس طرح مسلمانوں کو قادیانیوں کو بائیکاٹ کرنا یہ بھی ایک تشخص ہے، اسلامی تشخص ہے جس کو برقرار رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور مسلمانوں کو یہ بھی چاہیے کہ ان کی تمام مصنوعات کا سوشل بائیکاٹ کریں اور قادیانیوں کے ساتھ ہرگز معاملات اور تعلقات نہ رکھیں، اور ان کی بنائی ہوئی پروڈکٹس کو خرید کر کم از کم اپنا پیسہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے لیے خرچ نہ کریں، کیونکہ قادیانی اپنی مصنوعات کا منافع ہمارے ہی مسلمان بھائی بہنوں کا ایمان لوٹنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تمام مکاتب فکر وہ پاکستان کے ہوں، بیرون ملک سے ہوں، تقریباً 1000 سے زائد جید علماء کرام اور مفتیان اعظام اور 100 سے زائد بڑے دینی مدارس متفقہ طور پر کہتے ہیں کہ قادیانیوں مرزائیوں سے، خواہ وہ لاہوری گروپ ہو یا چناب نگری گروپ ہو، ان سے خرید و فروخت، تجارت، لین دین، سلام و کلام، ملنا جلنا، کھانا پینا، ملازمت، غرض تمام چیزوں کا بائیکاٹ لازمی اور ضروری امر ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ بائیکاٹ ظلم نہیں ہے، یہ ظلم بالکل بھی نہیں ہے، یہ اسلامی عدل و انصاف ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کی محاربت اور اعزار ثانی سے محفوظ کیا جائے، یعنی قادیانیوں کی اعزار ثانیوں سے، ان کے وہ جو نقصان پہنچاتے ہیں، ان پیسوں کے لینے کے بعد جو نقصان پہنچاتے ہیں مسلمانوں کو، اس نقصان سے محفوظ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ خود ان محاربین کے لیے بھی اس میں یہ حکمت مضمر ہے کہ وہ اس سزا یا تعذیب سے متاثر ہو کر اصلاح یافتہ ہو جائیں اور کفر و نفاق کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کر لیں، ایمان کو قبول کر لیں۔ اس طرح آخرت کے ابدی عذاب سے ان کو نجات مل جائے گی، ورنہ مسلمان اگر ان کے ساتھ ایسا تعلق رکھیں گے، ان پر ترس کھائیں گے یا ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھیں گے تو وہ اس چیز کو مستحسن سمجھ کر اس پر مصر رہیں گے، قادیانی ابدی عذاب کے مستحق ہوں گے۔ قادیانیوں کی تمام تر مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے اور ان کے ساتھ تعلق ختم کرنے کے لیے، دل کو غیرت دلانے کے لیے یہ جملہ ضرور پڑھ لیں کہ اے مسلمان، جب تو کسی قادیانی سے ملتا ہے تو گنبد خضرا میں دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دکھتا ہے۔ اللہ ہمیں ہر شیطان کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پکا